السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون اسلام، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور ہم سہیلیاں، آئیے ہم سب مل کر نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس کے رسول میں ڈوب کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ پڑھیے با آواز بلند علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتون اسلام، چند اشعار سماعت فرمائیے۔ مرنا لکھ دینا میرے نام سے جینا لکھ دے، مرنا لکھ دینا میرے نام سے جینا لکھ دے، اے میرے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ کاش اے دل کی تمنا کا بھرم رکھنا ہے، کاش اے دل کی تمنا کا بھرم رکھنا ہے، اس انگوٹھی پہ محمد کا نگینہ لکھ دے۔ خاتون اسلام، چند حدیث کریمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت واجب کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کو پروسے اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ ایک بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک بچہ دوسرے بچوں سے الگ الگ غمگین بیٹھا ہے۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں غمگین بیٹھے ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بچے نے کہا میرا باپ مر چکا ہے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب میری دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے سیلاب سامنے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بچے تجھ کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ محمد تمہارا باپ ہو، عائشہ تمہاری ماں ہو اور فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ بچہ خوش ہو گیا اور آپ نے اسے اپنے سرپرستی میں لے لیا۔ خاتون اسلام، ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا آخرت دونوں سے وجہ کامیاب ہو جائے۔ اب میں اپنی تقریر کو اس دعا کے ساتھ ختم کرنے جا رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رونق اسٹیج، عزیز طالبات و وقار معلمات، دور دراز سے چل کر آئی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، آپ سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون اسلام، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آئیے ہم سب مل کر نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر اور لوگوں کو چوم چوم کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم رب چند اشعار سماعت فرمائیے۔ نظروں کو ان کے جلوے کا جو یا بنا دیا، نظروں کو ان کے جلوے کا جو یا بنا دیا، دل کو خدا نے آپ کا سیدا بنا دیا۔ قرآن کی زبان میں اللہ نے ہمیں، قرآن کی زبان میں اللہ نے ہمیں یاسی بنا دیا، کہیں تہاں بنا دیا۔ خاتون اسلام، چند حدیث کریمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ اندھیری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں صرف بدنصیب داخل ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بدنصیب کون ہے؟ فرمائے بدنصیب وہ شخص ہے جو خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑا۔ میری ماں اور بہنیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور اس کی اطاعت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔
اب میں اپنی تقریر کو اس دعا کے ساتھ ختم کرنے جا رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین اسلام، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور ہم سہیلیاں، آئیے ہم سب مل کر نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس کے رسول میں ڈوب کر درود شریف پڑھیے بآواز بلند. اللہ رب محمد چند اشعار سماعت فرمائیے. نظر میں روئے نبی کا جمال رکھا ہے، نظر میں روئے نبی کا جمال رکھا ہے، بڑے جتن سے یہ تحفہ سنبھال رکھا ہے. یقین ہے مجھے دیدار آپ کا ہوگا، یقین ہے مجھے دیدار آپ کا ہوگا، مگر یہ کیا کی قیامت پہ ڈال رکھا ہے. حضور آپ جو چاہیں گے حشر میں ہوگا، حضور آپ جو چاہیں گے حشر میں ہوگا، اسی خیال نے ہم کو نہار رکھا ہے. خواتین اسلام، میری پیاری ماں اور بہنیں، آج میری تقریر کا موضوع ہے کھانے کے آداب. جس طرح ہم پر نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح کھانا کھانا بھی ہم پر فرض ہے. میری پیاری ماں اور بہنیں، اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو ہم ہزاروں طرح کی بیماریوں سے صحت یاب ہوں گے اور ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت میں شمار ہوگا. خواتین اسلام، کھانے کے متعلق چند احادیث کریمہ سماعت فرمائیے. صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ سے مروی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر کھائے یا پیے گا تو اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگر یہ اس میں زہر ہو. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ الشیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. اور کھانے کے وقت باتیں نہ کری جائے. بالکل چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، مگر بےہودو باتیں نہ کرے بلکہ اچھی اور علمی باتیں کرے اور کھانے کو عیب نہ لگائے اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ کھانا بلذت ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کو عیب نہ لگایا، اگر پسند آیا تو تناول فرمایا ورنہ نہ کھایا. خواتین اسلام، زندگی جینے کے لیے کھانا پینا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھائے پیے اور وہ ہماری عبادت میں شمار ہو تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ کھانا کھانا چاہیے تو وہ ہماری عبادت میں شمار ہوگی. آپ نے اپنی تقریر کو اس دعا کے ساتھ ختم کرنے جا رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رونق اسٹیج عزیز طالبات بوقار معلومات دور دراز سے چل کر آئی ہوئی ہیں میری ماں اور بہنیں، آپ سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین اسلام، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آئیے ہم سب مل کر نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر اور لبوں کو چوم چوم کے درود شریف پڑھیے بآواز بلند. چند اشعار سماعت فرمائیے. بلبل ہے تیرا بلبل پروان ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل پروان ہے پروانہ، آدھے میں تجھے
नतीजे रख लूं ऐ नरगिसे मस्ताना। आगे भी शरीयत है पीछे भी शरीयत, आगे भी शरीयत है पीछे भी शरीयत, पर्दे में तेरा आना पर्दे में तेरा जाना। चंद हदीस समाअत फरमाइए। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परवरदिगार की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में है और परवरदिगार की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माँ बाप दोनों या उनमें से किसी एक की कब्र पर हर जुमा को ज़ियारत के लिए हाजिर हो तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा और वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाएगा। हजरत जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कोई शख्स अपने औलाद को अदब सिखाए तो उसके लिए 1 साल सदका करने से बेहतर है। ख्वातीन इस्लाम, हर माँ बाप पर लाजिम है कि वह अपने औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत सिखाए ताकि वह अपने माँ बाप के मग़फ़िरत का जरिया बने। अब मैं अपनी तकरीर को इस दुआ के साथ खत्म करने जा रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को अपने माँ बाप की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फातिर नाम है फातिर से माया भला अल्लाह का नबी अकरम मोहम्मद रहमतुल लिल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह में एक मर्तबा झुम को आला बको चुम का दोस्त पर एक बार अल्लाह का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस जस जन्नैया बहजर जन्नैया बस जस जन्नैया बहजर जन्नैया तेरा नूर जो ना पाए वो कमर कमर तेरे इश्क में है मन्ना तेरे इश्क में है जीना तेरे इश्क में है मन्ना तेरे इश्क में है जीना जो तेरा दिल ना पाए वह जीवे जीवे जन्नती के मसवा समाए। हजरत मशहूर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हुए सुना कि मुसलमान को गाली देना फिश्वा गुनाह है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हुए सुना कि तुम्हें को जन्नत में ले जाएगा। अब मैं अपनी तकरीर को इस तरह के साथ खत्म करने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला को अपने माँ बाप को खुशनुदी हासिल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वातीन इस्लाम, मेरे पर्दानशीं माँ और बहनें, आइए हम सभी के नबी अकरम नूरे मुजस्सम रहमतुल लिल आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बरगाह में एक मर्तबा झुम कर आलमों को झुम कर दरूद शरीफ पढ़ें। करीब आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल असार समाअत फरमाइए। गाना गाना मेरे हुजूर का है, गाना गाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है। गैब कहते हैं नाम काबू जहाँ, गैब कहते हैं नाम काबू जहाँ, आना जाना मेरे हुजूर का है। ख्वातीन इस्लाम, चंद हदीस करीमा समाअत फरमाइए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके पड़ोसी उसकी आफतों से महफूज न हो। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोले तो उसके बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर हट जाते हैं। ख्वातीन इस्लाम, हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत सिखाएं ताकि वह अपनी माँ बाप के मग़फ़िरत का जरिया बने। अब मैं अपनी तकरीर को इस दुआ के साथ खत्म करने जा रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को अपने माँ बाप की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطن اسلام میری پدر نسرین مائیں اور بہنیں آئیے ہم سے مل کر نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر اور لبوں کو چوم چوم کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے بڑے باب سے بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند آزاد سماعت فرمائیے میرا سویا ہوا مقدر جگا دیجئے میرا سویا ہوا مقدر جگا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے یا نبی آپ کو آپ کا واسطہ یا نبی آپ کو آپ کا واسطہ اپنے سیدہ کو چلو دکھا دیجئے فاتح سے ہم چند حدیث کریمہ سماعت فرمائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچا اس لیے کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی